کہ تمام قوانین عورت کی حق تلفی پر مبنی ہے اور بنیادی طور پر عورت کو حقوق سے محروم کیا گیا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ موجودہ قوانین کی روشنی میں زندگی گزارنے والی ایک عورت اور گھر کی چار دیواری میں بندھے ہوئے ایک جانور میں کوئی فرق نہیں۔ جبکہ اگر حقائق کا جائزہ لیا جائے اور عورت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کو قبل از اسلام جن مسائل اور مشکلات اور مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے آ کے عورت کو ظلم کی ان چکیوں سے نکالا اور آزاد فضا میں اسے سانس لینے کا حق عطا کیا ہے۔ میں آج بالعموم اپنی تمام ماؤں اور بہنوں سے اور اپنے غیور بھائیوں سے اور بالخصوص اس سازش کے زیر اثر آنے والی اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہ جنہیں میں اپنی عزت سمجھتا ہوں، ان سے مخاطب ہوں اور ان کے سامنے میں ذرا قبل از اسلام عورت کی جو حالت زار تھی اور ظلم کی جس چکی میں عورت پس رہی تھی اور جن حالات کا وہ شکار تھی، وہ حالات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر ظہور اسلام کے بعد اللہ کی طرف سے عورت پر جو رحمتیں نازل ہوئیں، عورت کو جو شفقتیں عطا ہوئیں، اور اسلامی تعلیمات میں عورت کو جو محبتیں دی گئیں، تھوڑا سا اس کا اظہار کرنے کے بعد پھر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عورت کو ملنے والے حقوق کا اعتراف کچھ حقیقت پسند مغربی مورخین کے اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر کے ان کا اعتراف رکھوں گا تو گویا کہ میری آج کی اس تقریر کا یا آج کی اس سپیچ کا یا اس درد دل کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ قبل از اسلام خواتین کی حالت زار، نمبر 2 اسلام میں عورت کے مقام اور عورت کے حقوق کا تحفظ، نمبر 3 مغربی مورخین کا اور سیرت نگاروں کا اعتراف حقیقت۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور آخر میں آزادی نسواں کے اس نعرے کا حقیقی پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اسلام اور غیر اسلام کا تقابلی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ لوگ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کے ادنا طالب علم سے بھی یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ اسلام سے قبل جتنی بھی بڑی تہذیبیں گزری ہیں اور بڑے سماج گزرے ہیں،
کہ جن میں عرب کے قبائل یونان، روم، فارس اور مصر وغیرہ سر فہرست ہیں، باوجود بڑے سماج ہونے کے ان سماجوں کے معاشروں میں عورت کو اس کا حقیقی مقام حاصل نہیں تھا، اور عورت باوجود انسان ہونے کے حیوانات سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ ان بڑی تہذیبوں اور بڑے سماجوں میں اور ان کے معاشرے میں عورت کی حیثیت ایک خریدے ہوئے غلام اور باندی جیسی تھی۔ مرد کو عورت کے متعلق کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار تھا۔ یونانی تہذیب کے مطابق یہ عورت تمام تر برائیوں کا راس اور تمام تر برائیوں کی جڑ تھی، بلکہ رومی مردوں نے تو اپنی عورتوں پر گوشت کھانا، عورتوں کا دوسروں سے گفتگو کرنا، اور بلکہ عورتوں کا ہنسنا بھی ان پہ حرام کر رکھا تھا۔ اور فارس کے سماج میں عورت کی ولادت کو نحوست تصور کیا جاتا تھا، اور یہودی قانون کی روح سے عورت مرد کی موجودگی میں وراثت سے مکمل طور پر محروم تھی، اور خاوند کی وفات کی شکل میں اس کی بیوہ کو دوسری شادی کا حق حاصل نہیں تھا۔ اور عرب کے سماج میں تو عورتوں پر ہر قسم کا ظلم جائز سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ عرب میں والد کی وفات کے بعد والدہ کو بڑے بیٹے کی ملکیت سمجھ لیا جاتا، اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر کے پوری زندگی سیاہکاری میں مبتلا رہتا، اور عورت اس ظلم کو برداشت کرتی رہتی۔ اور یہ بات تو بالکل معروف ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کرنا اس معاشرے کا عام چلن تھا، عام رواج اور دستور تھا۔ تو عورت صحیح معنوں میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور تھی۔ انسانی حقوق اسے حاصل نہیں تھے۔ تو اسلام نے عورت کو اپنے سائے رحمت میں لیا، ظلم کی چکی میں پسنے والی اس مظلومہ کو انسان نے ہر لحاظ سے، اسلام نے ہر لحاظ سے قابل احترام بنایا، اور ہم پہ یہ بات واضح کر دی کہ عورت ہر لحاظ سے تمہارے لیے محترم ہے۔ بیٹی ہے تو تمہاری عزت، بہن ہے تو تمہاری ناموس، بیوی ہے تو تمہارا جیون ساتھی، اور اگر ماں ہے تو اللہ نے اس کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت بنا رکھی ہے۔ اور وہ بیٹی کہ جس کی پیدائش پر، جس کی ولادت پہ
اس کا والد اپنے معاشرے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہتا اور کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی اخلاقی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور اس بیٹی کو زندہ زمین کے حوالے کر دینا، یہ ایک غیرت اور حمیت تصور کیا جاتا تھا۔ یہ مظلوم بیٹی اور یہ مظلوم عورت، اسلام نے اس کو کتنی عزت عطا کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا کہ جس شخص کی بیٹی ہو اور وہ اس کے ساتھ اپنے بیٹوں جیسا حسن سلوک کرے تو قیامت کے دن وہ شخص اس بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جنت کا حقدار بن جائے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کرنے والا شخص اور ان کے حقوق ان کے حوالے کرنے والا آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ عورت کو عزت اسلام نے دی ہے، اس کو آزادی اسلام نے دی ہے، اس کو زندگی اسلام نے عطا کی ہے، اور پھر اسلامی احکام میں سے ایک حکم قرآن کریم میں یہ بھی جاری فرمایا، تم حقوق کی بات کرتی ہو اور حقوق مانتی ہو، 20ویں صدی میں آ کے تم اپنے حق کے لیے ناجائز طریقے سے لڑنے کے لیے میدان عمل میں آ گئی ہو۔ پھر اپنی تاریخ کا مطالعہ کر لیتی تو خدا کی قسم تمہیں قرآن کریم میں یہ آیت نظر آتی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ مردوں کو یہ خطاب فرمایا کہ صرف عورتوں سے اپنے حق نہ مانتے رہنا کہ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، جس طرح تمہارے حقوق ان عورتوں پر ہے اسی طرح تمہارے ذمے کچھ فرائض بھی ہیں جو ان عورتوں کے حقوق ہیں۔ صرف حق مانگنے والے نہ بنو، حقوق سے محروم اس ہستی کو اسلام نے اس کے حق ادا کیے اور فرمایا کہ جس طرح تمہارے حقوق ہیں اسی طرح تم نے حقوق ان کے حوالے بھی کرنے۔ اور اسلام تو ایسا شاہکار مذہب ہے کہ اخلاقی پستیوں کے شکار اس جنس کو یعنی عورت کو اس اسلام نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ فرمایا کہ یہ گھر کی ملکہ ہے اور گھر کی نگران ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة راعیۃ علی بیت زوجہا،